وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ بڑی اہم سورہ ہے اور بڑی اہم آیت مبارکہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے احکام، اوامر بیان ہوئے ہیں۔ کہیں اللہ نے اپنے بندوں کو کچھ کاموں کا حکم دیا ہے، کہیں کچھ کاموں سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ کچھ احکام واضح ہیں اور کچھ مشتبہ ہیں، اور آج ہمارے سامنے جو چیز بیان کرنے والی وہ اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، میراث بھی کہتے ہیں، وراثت بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بھی یہی بیان ہوا کہ وراثت کی تقسیم کس طرح ہے، کتنی اہم ہے، اور پھر وصیت کی کیا صورتحال ہے، وصیت کی حد بندی کیا ہے۔ پھر خاص کر ہمیں اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ یتیموں کے مال کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ آج یہ آیت مبارکہ جو آج تلاوت کی ہے، جس کا نمبر 11 ہے اور 12 دو، یعنی اگلی آنے والی آیت، اور اس سورت کی آخری آیت جس کا نمبر 176 ہے، یہ 3 آیات بطور خاص ان میں اللہ نے فرائض یعنی وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ علم الفرائض جس کو میراث یا وراثت یا ترکہ کہا جاتا ہے، اس کے سیکھنے پر بڑا زور دیا گیا۔ یہ علم سیکھو۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ کچھ نے اس علم کو نصف علم قرار دیا۔ جتنا علم ہے وہ سارا علم نصف کر لیا جائے تو نصف علم میراث وراثت کا علم بنتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بہت جلد چھن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہوں، سکھا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یہ بہت جلد علم چھن جائے گا، اور پھر کوئی سکھانے والا بھی نہ ہوگا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی بنیادی چیز بتا کے گئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں،
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ترکت میں جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں لاوارث اور بے آسرا نہیں، تمہیں مادر پدر آزاد نہیں، بلکہ تمہارے لیے کچھ اصول متعین کر کے جا رہا ہوں اور کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد تم ان سے رہنمائی لیتے رہنا، یعنی آج بھی اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرے، یقیناً اس کو اس کا حل مل جائے گا۔ اس کی تائید میں بہت ساری احادیث حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اللہ کی خاص توفیق سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، یعنی یہ دنیا کا بہترین کام ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا وہ کائنات میں سب سے بہترین طبقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طبقہ نہیں ہو سکتا، سب سے بہتر طبقہ یہ ہے۔ اور قرآن سیکھنا سکھانا یہ بھی ہے، جس طرح ہم چند دوست بیٹھے ہیں، میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تھوڑی سی تفہیم تشریح تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، آپ معاون ہیں، تو جہاں تک آواز جا رہی ہے جو اس میں شریک ہو رہا ہے وہ شبیہ الزمرے میں شامل ہو رہے ہیں، قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے۔ اور یقین کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہماری اسی دوران کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ بندہ اسی طرح اٹھایا جائے گا جو کام کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم قرآن سیکھتے اٹھیں اور قرآن سکھاتے اٹھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرائض سیکھو، یہ وراثت کے مسائل ان کو جانو، یہ سب کو زندگی میں پیش آتے ہیں، جانو بھی اور آگے سکھاؤ بھی۔ یہ بڑی اس کی تاکید بیان فرمائی، فرمایا کہ میں ہوں، آخر میں نے بھی جانا ہے، میری روح بھی قبض ہوگی اور پھر یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ فتنے اٹھیں گے اور دو آدمی فرائض کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی ان کو خاموش کرانے والا، ان کی صلح کرانے والا، کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا، بتانے والا نہ ہوگا۔ یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں حدیث کی روشنی میں، اس اہمیت کے پیش نظر اس علم کو بھی جاننا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں امام قرطبی نے ترمذی کے حوالے سے اور حوالوں سے حدیثیں نقل کی ہیں، اور بھی محدثین نے بہت کچھ ذکر کیا ہے۔ ویسے میں پرسنلی عرض کر دوں کہ ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے یہ مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیں بھی یہ وراثت کے مسائل اس طرح ادراک نہیں، ان کے ماہرین بہت کم ہوتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے جاننے کی۔ لیکن ایک بات ہے، جو تھوڑی جی بھی جستجو کرتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے، اور پھر اگر مکمل پتہ نہ بھی چلے، بھائی آپ نے جستجو تو کی ہے نا، سیکھنے کی کوشش تو کی ہے، ایک بندہ توجہ ہی نہ کرے، آغاز ہی نہ کرے تو انتہا تک کیسے پہنچے گا۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اس کے فیصلے آ رہے ہیں۔ کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ کتنی عجیب بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔
اللہ نے جب وراثت کے مسائل کا یا فرائض کا جب آغاز کیا اس بات سے کہ لڑکے کے لیے مرد کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے عورت کے لیے 1 حصہ، یہی مسئلہ مسلمانوں کے ہاں بڑا کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے دانشور کھڑے ہو کے کہنے لگے لو جی عورت کو انہوں نے آدھا قرار دے دیا، عورت کا نصف حصہ، اس کی شہادت بھی آدھی، اس کی وراثت بھی آدھی، اس کا یہ بھی آدھا وہ بھی آدھا، تو اس کو تو اہمیت نہیں دیتا اسلام۔ انہوں نے ڈائریکٹ اسلام پہ حملہ کر دیا، اسلام کی طرف وہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا، کتنی دور تک وہ چلے گئے۔ اور اللہ نے مسئلہ یہیں سے شروع کیا، سب سے پہلا یہی بیان کیا کہ تمہیں عجیب لگتا ہے لیکن یہ تو دیکھو، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے بارے میں حکم کر رہا ہے، اللہ کا حکم آگے ہے، وہ تمہارے بارے میں فیصلے کر رہا ہے۔ اور آگے آئیں گے الفاظ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے فیصلے بڑے کرم کے فیصلے ہیں، اس کے فیصلوں میں کہیں بھی ناانصافی نہیں ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرے یا زیادتی کرے، وہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، بلکہ وہ اتنا کریم رحیم رؤوف ہے کہ اس نے اپنا جو آخری پیغمبر بھیجا وہ بھی کریم رؤوف رحیم بھیجا ہے۔ اس نے تو اپنی جو آخری کتاب بھیجی وہ بھی رحمت کا مرکز اور محور بھیجی ہے۔ یہ اللہ کے بڑے بہترین فیصلے ہیں۔ پھر تھوڑی سی بات اس کے بارے میں یہ آئی کہ اس کا سبب نزول کیا ہے، ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے احکام نازل کرنے تھے وہ کرنے ہی تھے، لیکن سلسلہ یہ طریقہ یہ ہوا کہ کہیں کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کہیں کسی کو مسئلہ درپیش آ گیا، کہیں کوئی واقعہ آ گیا، کہیں کوئی پرانی کسٹم روایت سامنے آ گئی ان کو توڑنے کے لیے مختلف، اور کہیں ایک پڑھی لکھی اور طے شدہ چیزیں جو آ رہی ہیں، اس طرح مختلف ادوار میں مختلف طریقوں میں شریعت نازل ہوتی رہی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، سکھ میں بھی دکھ میں بھی، سفر میں بھی حضر میں بھی، بلکہ مشکل ترین وقت جو غار کا وقت ہے اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ اور کل قیامت کے دن وہ جب خیر کثیر، جب کوثر، جب اس پانی کے وہ پانی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وہ پلانے کے لیے جب مسلمانوں کو آب خورے ملیں گے بھرے ہوئے، تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ ساتھ ہوں گے۔ کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ ہر جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور پیدل ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بنو سلمہ کے قبیلے میں وہ ہمارے پاس جب آئے تو وہ میرے گھر تشریف لے آئے میری عیادت کے لیے۔ میں بیمار تھا، اور بیمار اتنا کہ میں بے ہوش تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پانی منگوایا، پانی سے وضو فرمایا، پہلے وضو فرمایا اور پھر پانی لے کے کوئی چھینٹے مجھ پہ مارے۔ میں ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دین کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ ہماری فکریں دیکھیں، ہماری ترجیحات دیکھیں، ہماری خواہشات آرزویں دیکھیں، ان کی دیکھیں، ان کو ایک ہی فکر ہے کہ دین کدھر جانا ہے، دین کا کیا بنے گا۔
میں نے سوال کیا کہ میرے مال کے بارے میں کیا حکم ہے، میں مال کہاں چھوڑوں، کیا کروں اس کا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال سنتے ہیں. دیکھیں وہ کیسا پیارا منظر ہے. وہ تو منظر ہی اگر آنکھوں میں لائیں تو انسان کو لذت خاص محسوس ہوتی ہے. سوال صحابی نے کیا، سننے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب عرش سے آیا. جواب رب نے دیا. فرمایا تم سوال کرتے ہو، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں فیصلے کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ دو، وہ سنو. وہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو حصے تقسیم ہوں گے نا تو عورت کو 2 حصے ملیں گے اور مرد کو 1 حصہ ملے گا. مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو آدھا اس کا ملے گا، 1 حصہ ملے گا، یعنی نصف ملے گا مرد کے برابر. اللہ اکبر. یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. سنا کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا، ہم قربان جائیں رسول کے اشارے ابرو پہ قربان جائیں. لیکن ہم باتیں جب کرتے ہیں تو ہم کنٹروورشل بنا دیتے ہیں ہر مسئلے کو. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ سنا دیا، ہم کون ہیں اس میں کیلو کال کرنے والے؟ ہم اگر یہ تصور بھی کریں کہ نہیں یہ بہتر ہو سکتا، اس طرح ہوتا تو یہ بہتر ہوتا، یہ کیسی عجیب بات ہے. دوسری روایت ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، وہ بھی حضرت جابر سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. اپنے پیچھے ورثاء، بیوہ ہے، 2 بچیاں ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں. تو ایک دن حضرت سعد کی بیوہ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر، بچیوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سرتاج، میرا خامند آپ کی معیت میں، آپ کی سنگت میں، آپ کے ساتھ میں احد میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور ہمیں وہ چھوڑ گیا، ہم ان کے وارث ہیں. لیکن ہوا کیا؟ مال پہ سارا قبضہ ان کا ہو گیا، چچا کا ہو گیا. وہ معاشرہ تھا نا ان کا، ایک اپنی کسٹمک روایت تھی. وہ کیا تھی؟ جس طرح ہم نے اپنی پرے پنچایت بنائی ہوتی ہے، اپنے اصول ہوتے ہیں. ہاں بھائی، تو ہماری پنچایتیں ایسی ہوتی ہیں، 4 بندے بیٹھنے ہیں، جس کی طرف روح ہو گیا اس کو فیصلہ بنا دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو، ایسے کر دو. انہوں نے بنائی ہوئی تھی. ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ترکہ یا ورثہ اس کو ملے گا جو جنگ لڑ سکتا ہو، میدان جنگ کا شاہ سوار ہو. اگر جنگ نہیں لڑ سکتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. یتیموں کو بھی نہیں ملے گا، نابالغوں کو بھی نہیں ملے گا، اور عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں ملے گا. انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. اسلام نے اصول بنایا کہ نہیں، یہ ساری روایات غلط ہیں. اللہ کہتا ہے کہ حصے میں مقرر کر رہا ہوں، تقسیم تم نے کرنا ہے. حصے کتنے مقرر کیے؟ اللہ نے، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ چچا نے سارے مال پہ قبضہ کر لے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. آپ فرمائیں ہم کیا کریں؟ ہم عورتیں ہیں، کہاں جائیں؟ میری بیٹیوں نے جوان ہونا ہے، جیسے تیسے مشکل میں ہو جائیں گی. کل ان کے نکاح کرنے ہیں، شادیاں کرنی، کون کرے گا؟ اللہ اللہ.
یہ اتنی دکھ بھری داستان تھی کہ عرش سے فیصلے آ گئے. داستانیں زمین پہ بیان ہو رہی ہیں اور عرش سے فیصلے آ رہے ہیں. اللہ 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 کہہ رہے ہیں میرے بندوں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب میری بندیوں پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میری مخلوق ہو، مجھے پیار ہے تم سے، میں تمہارے ساتھ رحم اور کرم کے معاملے کرتا ہوں. اللہ اللہ. اللہ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس کو پیغام بھیجا کہ اس مال کا 2/3 بیٹیوں کو دے دو اور 8واں حصہ ان کی ماں کو دے دو، باقی تمہارے پاس ہے. چونکہ ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں تھیں، وہ خاندان کے بڑے تھے، انہوں نے بھی کچھ ذمہ داریاں نبھانی تھی، لہٰذا ان کے لیے بھی اللہ نے حصہ مقرر کیا. باقی تمہارا ہے، 2 حصے بیٹیوں کو اور 8واں حصہ ماں کو دے دو. یہ دیکھیں ایک ایک بات، چھوٹی چھوٹی بات دین اسلام نے، شریعت اسلامی نے واضح کر دی.